السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کے قاعدے، تو تنوین اور نون ساکن کی کل 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تعریف، اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس کی مثالیں، یہ سب کچھ ہم جان چکے ہیں۔ اب تنوین اور نون ساکن کے دوسرے قاعدے یعنی ادغام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ معنی یاد رکھیں گے تو ہمیں قاعدہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں، یعنی جیسے حروف اظہار 6 تھے، حروف حلقی 6 تھے، ویسے ہی حروف ادغام بھی 6 ہیں۔ ان 6 حروف کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یرملون پڑھا جاتا ہے، یعنی ان حروف کا مجموعہ یرملون ہے۔ اور جس کو جو ہے یہ 6 حروف یاد کرنے میں دقت ہو رہی ہے، اگر وہ مجموعہ یاد کر لے اور حروف جب جاننا ہو، حروف جب بتانا ہو تو ان میں ان حروف کو جو مجموعہ ہے علیحدہ علیحدہ کر کے بتائیں گے، یاد کریں گے، تو اس طرح سے بھی جو ہے بڑی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نقشے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، یا پھر جزم والا نون ہے، نون ساکن ہے۔ اس کے بعد جب یہ 6 حروف آ رہے ہیں، 6 میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بعد والے ان 6 حروف میں سے کسی جو بھی آ رہا ہے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بلا بغیر، یعنی ایک ادغام ہوتا ہے جس میں غنہ بھی ہوتا ہے، غنہ کرتے ہوئے ملانا، اور ایک ادغام ہوتا ہے جس میں غنہ نہیں ہوتا، یعنی بغیر غنہ کے ملانا۔ اب آئیے پہلے ہم ادغام مع الغنہ جانتے ہیں۔ ادغام مع الغنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے، دیکھیں ادغام کی کل 6 حروف ہم نے ابھی جانے، اب ان میں سے 4 حروف یا، میم، واو، نون جو مع الغنہ میں استعمال ہوتے ہیں، ملا کر پڑھیں گے مجموعہ بنا کر تو یومن ہوگا۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی بعد والے حرف میں تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ملانا تو ہے ہی ہے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ اب غنہ کیا ہم جانتے ہیں، نون کی آواز کو ناک میں گھمانا۔ غنہ کے وقت نون کی آواز کے لیے زبان دانتوں کی جڑ کو نہ لگائے، بلکہ زبان کو درمیان میں رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں گھمائیں، ٹھیک ہے؟ غنہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب غنہ ہو رہا ہے تو زبان یہ دانتوں کی جڑ کو نہ لگنے پائے، بلکہ زبان کو ہم درمیان میں رکھیں اور آواز کو ناک میں گھمائیں، ٹھیک ہے؟ ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز کو بازو والے حرف میں ملانا ہے، پلس غنہ بھی کرنا ہے۔ کیسے؟ آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تنوین کی مثال دی گئی ہے، اور تنوین کی مثال 4 حروف میں ایک کے بعد ایک بتائی جا رہی ہیں، 4 حروف کے ساتھ۔ کیسے؟ جیسے تنوین کے بعد یا ہو تو کیسے پڑھنا ہے، تنوین کے بعد واو ہو تو، تنوین کے بعد میم ہو تو، تنوین کے بعد نون۔ دیکھیں عین یشرب، عین، ادغام بھی ہو رہا ہے، ملا رہے ہیں تنوین کی آواز کو، نون کی آواز کو بعد والے یا میں، اور غنہ بھی ہو رہا ہے، آواز ہماری ناک میں گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے؟ خیر یرہ، جنات وعیون، رحیم ودود، صراط مستقیم، خیر منہ، نورا نہدی، صدیقا نبیا۔ یہ ہوئی تنوین کی مثالیں، تنوین کی۔ اب دیکھیں نون ساکن کی ہم پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد یا وہ میم نون آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، نون کی آواز کو بازو والے حرف میں ملائیں گے، پلس غنہ بھی کریں گے۔ من یقول من یوم من بعد ان وهبت امن من مثله من ناصرین فمن نکث۔ اب جانتے ہیں ادغام بلا غنہ کو، ٹھیک ہے؟
تو ادغام بلا غنہ کی تعریف دیکھیے پہلے. تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را جو یرملون میں سے 2 حروف رہ گئے تھے یا وہ میم نون تو مع الغنہ میں استعمال ہو گئے، را لام 2 رہ گئے تھے، تو لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا. دیکھیے بتا رہے ہیں کہ تنوین ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن ہے، اس کے بعد آ رہا ہے لام یا آ رہا ہے را، تو وہاں پر ادغام کرنا یعنی ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے. تنوین کی مثالیں دیکھیے. کل لہو، کل لام کو لام میں ملا رہے لیکن غنہ نہیں کرنا ہے، آواز کو ناک میں نہیں گھمانا ہے. اف لکم، پھر را کی مثال دیکھیے. محمد الرسول اللہ، یہاں پر محمد میم جو درمیان میں ہے نا یہ میم مشدد ہے اس لیے غنہ ہو رہا ہے، یہ ادغام کا غنہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ غفور الرحیم. پھر انہوں نے ساکن کی مثال دیکھیے. ملم، کلہ ملایا جا رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا ہے، غور کیجیے. من ربک، مرحمہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ادغام. ادغام کی کل 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ میں 4 حروف استعمال ہوتے ہیں یا واو میم نون، اور ادغام بلا غنہ میں 2 حروف استعمال ہوتے ہیں لام اور را. ادغام مع الغنہ میں نون کی آواز کو ناک میں گھما کر یعنی غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور ادغام بلا غنہ میں نون کی آواز کو صرف ملایا جاتا ہے بعد والے حروف سے لیکن غنہ نہیں کیا جاتا. بارک اللہ فیکم.